السلام علیکم ناظرین، ایک کپ چائے دیواد علی شاہ کے ساتھ میں حاضر۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ، کہ بچوں کی حفاظت، ان کے حقوق، اور اگر بچوں کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی کوئی جنسی تشدد یا اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کیا سدبار کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منیز بانو صاحبہ، جو کہ صاحب ایک آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر بچوں کے حقوق کے اوپر ایبیوز کے حوالے سے اور مختلف قسم کے ان کے اوپر کسی بھی قسم کی نوعیت کے جو ایشوز پیش آتے ہیں، ان کے والدین فیس کرتے ہیں سوشل ایونٹس کے طور پہ، ان کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ان بچوں کے رائٹس کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے ایک لمبے عرصے سے موجود ہے۔ تو آئیے منیزہ بانو صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ساحل جو ہے وہ کہاں پہ اس وقت موجود ہے، کس لیول پہ وہ بچوں کی سپورٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور کس طرح کے لاس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ شکر ہے، تھینک یو فار کالنگ می۔ بہت شکریہ ونیزہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا اور آگاہی مہم میں آپ نے شرکت کی۔ ونیزہ صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر چائلڈ ایشوز ہیں، تو یہ چائلڈ رائٹس ہیں کیا؟ دیکھیں جی، یو این جنرل اسمبلی جو تھی نا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ بچوں کی تو آواز ہی نہیں، بچوں کے تو کوئی مطلب کوئی سوچتا بھی نہیں ان کے بارے میں کہ ان کے بھی کوئی حق ہیں اور وہ بول نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے یہ چائلڈ رائٹس بنائے اور ہر ملک کے ساتھ شیئر کیا اور کہا آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے مناسب ہے یہ۔ تو اٹس ون آف دا موسٹ سائنڈ، سب سے زیادہ سائن ہوا یہی ایک کنونشن ہے، دا چائلڈ رائٹ کنونشن۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ بچے کا پہلے دن سے چار چیزوں پہ یہ بہت مطلب فوکسڈ ہے کہ سروائیول، کہ زندہ رہ سکے بچہ، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا نشو و نما، کہ بھئی ان کی پرورش صحیح ہو۔ اور تیسرا کہ ان کو پروٹیکشن ملے، کیونکہ آپ سب کچھ کر لیں، اگر بچہ ایٹ رسک ہے آف اینی کائنڈ آف وائلنس، کسی قسم کی تشدد سے، تو اس کو کوئی اور چیز کام نہیں دے گی۔ اور چوتھی جو ان کو بہت اہم لگی کہ بچے ضرور خود بھی بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس پہ یہ سارے انہوں نے اسٹیٹمنٹس بنائے، رائٹس بنائے۔ ابھی اگر ہم بات کریں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو کی رائٹس چائلڈ چلڈرن کے حوالے سے ہیں، تو وہ کون سے ہوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عوام کو پتہ چلے، اور ہمارے جو پیرنٹس اگر وہ کسی بھی قسم کی سروائیور کے ساتھ موجود ہیں اور کوئی پریشانی ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی آواز کو لے کر چاہیے۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں سے ایک براڈ لائن ہوتا ہے نا کہ بھئی ہر ایک کو ایکول ٹریٹمنٹ اور ہر ایک کو تحفظ، رائٹ۔ بات یہ ہے کہ چائلڈ کے لیے تو بہت سے انیشیٹیوز گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیومن رائٹس والوں کے بھی مینڈیٹ میں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ یونٹس بن گئے ہیں فار چائلڈ پروٹیکشن۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کافی چیزیں کی ہیں۔ فری لیگل ایڈ ہم دیتے ہیں، مگر وہ بھی اب لیگل ایڈ ایڈوائس بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے کافی انٹرونشنز ویسے بھی ہیں، ہاں۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی پاکستان کی کانٹیکسٹ کہ کس جو بچوں کو کس طرح کے چیلنجز فیس آتے ہیں اپنے رائٹس کو اویل کرنے کے، تو وہ کون سے مین چیلنجز ہیں، وہ اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ سب سے پہلے تو بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے کوئی رائٹس ہیں ٹھیک ہے۔ اور کیوں ہیں اور کس طرح ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ یہ صرف رائٹ کی بات ہے، رائٹ کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہے، بہت ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو ماں باپ پڑھا رہے ہیں جو ان کا رائٹ ہے، تو وہ پڑھنا بھی یا اس سے دل لگا کے کرنا بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ سو اٹس ویری ویل بیلنسڈ ایکچولی۔ مگر یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے تو جی جہاں بھی کمیونٹی ٹریننگز کی ہیں، ہم نے چائلڈ رائٹ کی بات ضرور کی ہے، یو این کنونشن کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، سمجھو کہ وہ بچوں کو بھی وہ چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اڈلٹ کو چاہیے۔ سو یہ ان کی ایشو ایک ہوگا۔ دوسرا کہ فیسلٹیز کیا دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایجوکیشن کہتے ہیں ان کی رائٹ ہے، تو کیا ہر جگہ سکولز اویلیبل ہیں؟ سو ایسی چیزیں بھی دیکھنی پڑیں۔
اچھا مینیجر صاحب آپ نے بات کی کہ بچوں کو تو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں، جی اور obviously صاحب جو ہے وہ ضرور اپنی جدوجہد میں ہے ٹریننگس کے تھرو. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول کو کس حد تک اس طرح کی ٹریننگ پروگرامس کو اپنے اندر انوالو کرنا چاہیے؟ ہم تو کام ہی اسٹارٹ اسکول سے کیا تھا، کیونکہ بڑا ضروری ہے. وہاں پہ بچے آلریڈی ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو ہم نے تو کام وہیں سے شروع کیا تھا. بات جی یہ صرف نہیں ہے کہ آپ بتا دیں، بات یہ ہے کہ آپ ان کو وہ راستے بھی دکھائیں جہاں سے وہ اپنے حقوق کے لیے بول سکیں. تو یہ نہیں ہے، یہ کئی میکانزم نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی آپ کا حق ہے کہ آپ کھانا آپ کو ملے، یہ نہیں ملتا تو کیا کریں. تو یہ پاتھ ویز جو ہے نا یہ ابھی مسنگ ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اسی؟ میرا تو خیال ہے کہ بچے تو پرائیورٹی نہیں ہے یہاں، ہمارے ملک میں پرائیورٹی نہیں ہے بچوں کی. بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں گے ان کے ساتھ. بہت پیار بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی ہوں پیار نہیں کرتے، ساتھ ساتھ مار بھی کرتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے، حالانکہ مار از ون آف دا تھنگز جو چائلڈ رائٹ میں کہتے ہیں آپ نے نہیں کہا. سو ہم ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اتنی فریڈم نہیں دینا چاہتے. ہمارے پیرنٹنگ سکلز جو ہے نا، جو والدین کا طور طریقہ بچوں کے ساتھ رابطہ رکھنے وہ بھی نہیں ہے. بچے والدین سمجھتے ہیں جو ہم کہیں گے صحیح ہے، تو یہ نہیں بات ہوتی. اب بچے آج کل تو اور اتنا کچھ زیادہ سیکھ رہے ہیں ماں باپ سے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ ان کو کوئی بات کی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جس طرح پاکستان میں ہمارے لیبر چائلڈ لیبر بہت ہے، اور ایک ایسا وہ ہے کہ تصنف کے ساتھ یہ سب ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو وہ ہمیشہ کہیں گے کہ جی پاورٹی، کہ کیونکہ غریب ہیں لوگ تو انہوں نے اپنے بچوں سے کام کرا کے کام پورا کرنا ہے. سو اب آپ دیکھیں ہاؤ یہ کتنا چائلڈ رائٹس کے خلاف ہے، کیونکہ سب سے بڑی تحفظ ان کو لیبر سے ملنی چاہیے کہ جی کام وہ نہ کریں جو ان کی عمر کے لحاظ سے نہیں ہے، اور 14 سال تک تو کام ہی نہیں ہے کوئی ایسا کرنا ہے. تو یہاں پہ پاورٹی کا ایک ہے. پھر میں اگر سوچتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ بچے سیکھتے کیا ہیں 5 سال میں جب یہ چھوڑ جاتے ہیں 2 یا 3 کلاس میں. بچے کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ کوئی معنی دار لرننگ نہیں ہو رہی ان کی. کیا ان کو پتہ لگا ہے کہ اپنی زندگی میں کیسے وہ کامیاب ہو سکیں؟ کہ کیا انہیں پتہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنا کچھ کما سکیں گے؟ ان کو کچھ نہیں آتا. ان کو صرف ٹیکسٹ بک، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے اثر رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں جو کلاس 5 کے بچے ہیں وہ 2 کا بھی نہیں پڑھ سکتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے نا وہ بہت خراب ہے. وہ یہ ہے پڑھو اور رٹ لو. ہاں. اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کوئی بچوں کا انٹریکٹیو چیزیں کوئی نہیں ہے. تو ہم ایک پروگرام ہے افلاطون، اور ہم نے بہت سکسیسفلی وہ چلایا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو نا، آپ تھرو این ایکٹیویٹی سکھا رہے ہیں. سو بچوں کا یہ ری ایکشن ہوتا تھا اسکول میں کہ ہم بہت تھک گئے، آپ ہمیں افلاطون سکھا دیں، کیونکہ دے نیو کہ بھئی یہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سنتے جائیں. یہ فرق پڑتا. بالکل صحیح. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹریننگز ہیں ہمارے اسکولس کے آپ انوالو ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں؟ کیا ان میں اویئرنیس آ رہی ہے؟ لیکن جو ایلیٹ سکولز ہیں نا وہ تو پروجیکٹ کام کرتے ہیں، وہ بچوں کو انوالو کرتے ہیں، بٹ 90% آف گورنمنٹ سکولز نہیں ہے. اور اس کی خاص کوئی ریزن؟ پرانے ٹیچرز چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کوئی نئی ٹریننگز نہیں لی. جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ تو اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو، تو وہاں پہ کوئی اپڈیٹنگ نہیں ہو رہی. obviously ساحل نے کوشش بھی کیا ہوگی گورنمنٹس کو ٹیچرز کو ٹرین. یہ گورنمنٹ سکول میں ہم نے کیا تھا افلاطون کا. اوکے تو اس کے ایک اچھا فیڈ بیک آیا. بہت اچھا فیڈ بیک آیا، مگر دیکھیں گورنمنٹ خود نہیں نا پیسے خرچ کرنے کو تیار. کوئی ڈونر ہوگا
ہم پھر جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں ہمارے پاس پیسے آ گئے، ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو آج کل ڈونر جو ہے پوزیشن بہت خراب ہوئی ہوئی ہے۔ ہاں، جو وی آر ناٹ گیٹنگ یس۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سے بیریئرس ہیں، میں اس لیے بار بار یہ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بیریئرس کی بات کہ اس میں پاورٹی بھی شامل ہے، نو ڈاؤٹ، اور بھی بہت سے ہمارے سوشل جو ایشوز ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ بچہ اگین جیسے آپ نے بولا کہ ولنریبل ہے، وہ نہیں بول سکتا، اور ہم روزمرہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں تو پیرنٹس کو کس طرح سے ٹریک کیا جائے، کس طرح سے آگاہ کیا جائے، کیا کیا جائے، کوئی ایسی چیزیں کہ وہ شامل ہوں اس طرح کی چیزوں۔ دیکھیے ان کو بھی ایک دن اور ایک دفعہ کی ٹریننگ میں کوئی نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ سو ایک تو آپ کو کنسسٹنٹلی کرنا پڑتا ہے، مطلب بار بار آپ جائیں، وہ عام طور پہ مشکل ہوتا ہے جب آپ کا ڈونر ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ پروگرام ختم کرنا ہے، تو بس وہ پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کمیونٹیز میں گئے تو ہم نے بہت سی چیزوں پہ بات کیا۔ ایک تو ہم نے بچوں کے تحفظ پہ بات کیا، پھر ہم نے پیرنٹنگ سکلز پہ بھی بات کی، کیونکہ دیکھیں بچے جو زیادہ تر تکلیف میں چلے جاتے ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں زیادتی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، وہ بچے ہوتے ہیں جن کو گھر میں نہ پیار مل رہا ہے، آپ ان کو ہر وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ ان کو چلتے پھرتے مار رہے ہیں، آپ ان کو کبھی بات نہیں کرتے ہیں، صرف ہاں یا نہ کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ سب پیرنٹنگ سکلز ہیں کہ پیرنٹس نے کس طرح بچوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ قریب رہیں، بات کر سکیں، جو نہیں کرتے ورنہ بچے نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ اگر بچہ کہے کچھ اور آپ کو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا، تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے نا، پھر وہ تو نہیں بات کریں گے اس کے بعد۔ سو یہ ہم پیرنٹنگ سکلز بھی سکھاتے ہیں، اسی لیے ہم نے کوئی 250 ولیجز میں یہ کام کیا تھا کہ ان کو سمجھ آئے کہ جی آپ کس طرح بچوں سے بات کریں اور کس طرح رابطہ رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں ان کی تکلیف۔ آپ کے بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی بہت تو وہ بات کر سکیں ان کے ساتھ۔